الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نبی کے عشق میں اور ان کی آل کے عشق میں فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے دوستو، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسوں کا ہمیں صدقہ عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی کوئی بھی عورت ان کے علاوہ نہ دنیا میں پیدا ہوئی تھی، نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل ہم پر فرمایا ہے، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اس کے محبوب کے امتی ہیں۔ پیارے دوستو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو وہ شان ہے کہ مولا علی جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چاچی سے کہا، چاچی ذرا مجھے گود میں دو۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں آتے ہی اپنی آنکھوں کو کھول لیا۔ گویا کہ سب سے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اگر دنیا کے اندر کچھ دیکھا تھا تو وہ اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں بتانے لگا ہوں کہ مولا علی کی ذات وہ ذات ہے پیارے دوستو، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آنکھیں جھکی تھیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، علی کیا ہوا؟ کوئی جواب نہ دے سکے۔ دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، علی بتاؤ کیا ہوا؟ پھر حضرت علی نے کچھ نہ کہا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، علی تم بتاتے ہو یا پھر میں بتا دوں؟ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ میرے نبی، میرے مدینے والے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا بھی علم دیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بتا دیتے تھے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اسی کو منظر کشی بریلی کے امام احمد رضا نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی بھی بات بتا دیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا تو اس کا رسول جانتا ہے اور پروردگار جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری شادی کے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ کہا، یا رسول اللہ، میرے سب کچھ آپ ہیں، آپ جیسا فیصلہ چاہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھے اور گھر کی طرف چل دیے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، میں اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے یہاں جا رہا ہوں۔ کہا، کیوں؟ کہ اپنی بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ زمین پر علی جیسا فاطمہ کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے علی ہیں، علی سے بہتر لڑکا کوئی ہے ہی نہیں فاطمہ کے لیے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے یا رسول اللہ کہ زمین پر علی سے بہتر فاطمہ کے لیے کوئی لڑکا ہے ہی نہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی نے، اے جبرائیل مجھے معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ مجھے معلوم ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہنچے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ
علی تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹی تھی، باپ سے نہ کہہ سکی، سینے پہ مصطفیٰ کے سر رکھ دیا، کہنے لگی ابا جان اگر آج ماں خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تو میں بتاتی، لیکن اپنی بات میں کسے بتاؤں؟ تو کہا ابا جان جس میں آپ راضی ہیں اس میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ جس میں آپ راضی ہیں اس میں راضی ہوں۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد میں جب پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاطمۃ الزہرا کا نکاح مولا علی سے کرائیں گے، تو یہ بات پہنچتے پہنچتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم پڑ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹی مصطفیٰ کی ہو اور مصطفیٰ کی بیٹی ہو، لیکن اس کے لیے جہیز جو ہے وہ میں دوں گا۔ یعنی کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی آپ کی ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ بیٹی آپ کی ہوگی، لیکن اس کا جہیز کا انتظام میں کر دوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ جہیز فاطمہ کو میں دوں گا۔ کہا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں فاطمہ کو اتنا جہیز دوں گا کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہوگا تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے، وہ یہ تو کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینے والے مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ دہیج میں نے نہیں دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ جہیز میرے طرف سے ہونا چاہیے۔ آقا نے فرمایا نہیں۔ ساری باتیں سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک پردے میں سے سن رہی تھیں، آل سے سن رہی تھیں۔ آواز آتی ہے ابا جان مجھے جہیز چاہیے۔ کیا اندر سے آواز آئی؟ مجھے جہیز چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں میری بیٹی ہو کر جہیز مانگتی ہو؟ بیٹی فاطمہ تم کہو تو جتنے پہاڑ ہیں تمہارے ساتھ سونا بن کر چلیں، میری بیٹی کو جہیز کی بات؟ بیٹی تمہیں کیوں چاہیے جہیز؟ کہا یا رسول اللہ جہیز چاہیے، لیکن کون سا جہیز چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ بتاؤ تو صحیح۔ تو کہا ابا جان تم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، پھر میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ کہا تھا؟ عرض کرتے ہیں بیٹی ہاں میں نے کہا تھا۔ بس یا رسول اللہ اے میرے ابا جان بس فاطمہ تو زہرا عرض کرتی ہیں ابا جان بس اتنی اجازت مل جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ جب آپ اپنی گناہگار امت کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں تو ابا جان مجھے آمین کہنے کی اجازت دی جائے۔ اتنا کہا ہے اللہ الصمد۔ اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے، ساتھ ساتھ میں ایک تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل کیا لایا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح کیا پیغام لائے ہو؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ جب تم اپنی گناہگار امت کے لیے میدان محشر میں دعا کرو گے اور اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب اپنی تم امت کے لیے جب دعائے مغفرت کرو گے تو تم دعا کرنا اور پیچھے فاطمہ تو زہرا کو آمین کہنے کی اجازت دی جائے گی۔ ارے دعا کرنا تمہارا کام ہے، آمین کہنا فاطمہ تو زہرا کا کام ہے، اور کرنا تمہارا کام ہے، آمین کہنا یہ فاطمہ کا کام ہے، اور گناہگاروں کو جنت دلانا یہ خود خدا کا کام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کو اگر جنت دے گا تو اپنے مصطفیٰ کے صدقے میں دے گا۔ ان پنجتن پاک سے دشمنی کرنے والوں، مولا علی پر کیچڑ اچھالنے والوں کان کھول کر سن لو، اگر تم نے پنجتن پاک سے اگر بغض رکھا ہے قسم خدا کی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اگر تم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، اگر نمازوں کی پابندی تمہارے پاس ہے، روزہ بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، حج بھی کرتے ہو، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں پنجتن پاک کی اگر نفرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ساروں کو تمہارے منہ پہ مار دے گا۔
اللہ اکبر. ارے اس نسل میں کون ہے؟ مولا علی ہیں, اللہ اکبر. فاطمۃ الزہرا ہیں, اللہ الصمد. مولا علی کے صاحبزادے امام حسن ہیں, امام حسین ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پیارے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھا کرو اور مصطفیٰ کی آل سے محبت کیا کرو. قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار.